سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو دنیا کے منصفوں، اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو دنیا کے منصفوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ارم خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم بات کریں گے کپتان کی ٹیم سے فارغ ہونے والی فردوس عاشق امان صاحبہ کے بارے میں۔ کیا اب وہ ان کے پاس کوئی اور آپشن رہ گیا ہے، کوئی ایسی پارٹی جس کو اب وہ دوبارہ سے جوائن کرنا چاہیں گی، یا پھر کہیں سے ان کو آفر ہو؟ دوسری طرف یہ بھی ہم بات کریں گے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جو اختیار دیا گیا ہے یا جو عہدہ دیا گیا ہے، کیا وہ دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ ایک اقلیتی کمیشن بنایا گیا جس میں قادیانیوں کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے، اور حکومت نے اس فیصلے کی تردید کر دی ہے کہ ہم نے قادیانیوں کو کہا تھا کہ اس آپ کمیشن کا حصہ بنیں۔ تو کیا وہ درست ہے؟ کیا ان کو کمیشن کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ سب سے پہلے فردوس عاشق امان صاحبہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آپ مبارکباد دیتے ہیں نا محنت کشوں کو، ان کا آج جی۔ عالمی دن بھی ہے، اور پاکستان میں تو آج کل ایسے بلکہ پوری دنیا میں ہی کرونا وائرس کی وجہ سے جو محنت کش طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، وہ اس وقت بہت پسا ہوا ہے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو کہ دہاڑیوں پہ کام کرتے ہیں اور دن کو کام کرتے ہیں، محنت سے کچھ پیسہ کما کے گھر لے آتے ہیں، تو ان کے لیے اس وقت بہت مشکلات ہیں۔ تو بہرحال آج کا دن ان کو مبارک ہو، اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ کیونکہ مشکلات تو بہت ہیں۔ اچھا، اب جہاں تک فردوس عاشق امان صاحبہ کا تعلق ہے، پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اچھا، آپ کہیں گے مبارکباد کیوں دے رہے کس ہیں؟ بات کے لیے؟ دیکھیے، مبارکباد کے اس لیے مستحق ہیں، ایک تو وہ خاتون ہیں، ٹھیک ہے، خاتون ہونے کے ناطے سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اتنی اچھی سنبھالی، اتنی اچھے طریقے سے ادا کری کہ ان کو ریپلیس کرنے کے لیے 2 مردوں کی ضرورت پڑی حکومت کو، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ ایک خاتون گئیں اور 2 مرد حضرات آئے، تو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کو، کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو فرائض سے ٹھیک ہی انجام دے رہی تھیں، اور اتنا بھاری بھرکم بوجھ تھا ان کے کاندھوں پہ، لیکن بہرحال اب وہ ان کو خیر آباد کہہ دیا گیا ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات کر چکے تھے اپنے آواز پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور پرائم منسٹر کو یہی مشورہ دیتے تھے کہ ان لوگوں پہ رلائی کریں جو نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بالکل۔ جو لوگ آئے دن اپنی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، اپنی لائلٹیز تبدیل کرتے ہیں، ان کا چونکہ ریکارڈ بڑا کلیئر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایسے لوگوں پہ ڈپینڈ کرنا، ریلائی کرنا، اور پھر خاص طور پہ ایسے پورٹ فولیوز ان کو دے دینا جو کہ آپ کی حکومت کا فیس ہوں، تو کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ فردوس عاشق امان صاحبہ کی اپنی سیاسی جدوجہد اپنی جگہ پہ، انہوں نے 2002 سے شروع کیا، مسلم لیگ کیو کے ساتھ الیکشن جیتی 2002 میں، پھر 2008 میں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئیں، وہاں بھی انہوں نے الیکشن جیت لیا، پھر 2011 میں جب پیپلز پارٹی نے ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں بحیثیت انفارمیشن منسٹر، تو اس کے بعد انہوں نے 2017 میں شاید پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ وہ زمانے میں پیپلز پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ بھی تھیں بائی دا وے، تو انہوں نے پھر استعفیٰ دیا 2015 میں، اور پھر 2 سال کے عرصے کے بعد پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ اور پی ٹی آئی میں ان کو جوائن کروانے والا کون تھا؟ یہ تو بہت سے لوگ ہوں گے، وہ بھی ہو سکتی ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ہوا بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی، ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے حلقے سے جی جائیں گی، لیکن وہ بری طرح ہار گئی، ٹھیک ہے۔ اور لیکن چونکہ وہ ایک فیس تھا سیاست میں پچھلے تقریباً 10-12 سالوں سے قومی سیاست میں، تو عمران خان نے کسی کی سفارش پہ ان کو انفارمیشن منسٹر لگا دیا۔ ٹھیک ہے۔
اب وہ ہم دیکھتے تھے کہ صبح شام وہ آتی تھیں، کتنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، ایک دن میں 2 پریس کانفرنسز وہ کر لیا کرتی تھی، اور ہم اس وقت بھی تنقید کرتے تھے کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، کم بولنا بہتر ہوتا ہے، جتنا زیادہ آپ بولیں گے گنجائش ہوتی ہے کہ آپ زیادہ غلطیاں بھی کریں گے، تو اس لیے ہمارے اپنے دین نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کم کوئی اچھی چیز ہے، بالکل اور ہر وقت بولتے رہنا کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اب وہ چلی گئی ہیں تو کیا سب سے بڑا سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اب یہاں پہ رہیں گی پی ٹی آئی میں؟ بالکل، اور یہی بیسک سوال ہے آج کا۔ بنیادی سوال تو یہی ہے نا کہ کیا وہ پی ٹی آئی میں رہیں گی، کیونکہ جب ایک شخص کو ابھی تک ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے جب ان کو ہٹایا گیا، صحیح، اور ان کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا اس رات کو یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، کیونکہ اس ایک دن پہلے بھی وہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں اور عمران خان کی تعریف میں قلاب زمین آسمان انقلابیں ملا رہی تھیں، تو وہ اب ان کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یار یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، لیکن ان پہ جو الزامات لگے ہیں وہ بڑے سنگین قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے، پھر جو اپنے اختیارات ہیں ان کا ناجائز استعمال، پھر گاڑیوں کا استعمال۔ اچھا، جہاں تک گاڑیوں کے استعمال کی بات ہے، میں پرائم منسٹر کو بڑے مؤدبانہ طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف شاید ان کے معاملے میں نہ ہو، ہر منسٹری میں یہ ہوتا ہے، ہر منسٹر، ہر سیکرٹری جو ہے وہ سرکاری گاڑیاں استعمال کرتا ہے، اور اگر آپ اوپر سے لے کر نیچے تک جائیں گے تو تمام وزارتوں میں آپ کو یہی معاملہ ملے گا۔ تو میں، حالانکہ یہ بھی کرپشن کے زمرے میں ہی آتا ہے، لیکن ان کو یہ کہنا کہ صرف وہی کر رہی تھی تو یہ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اور اگر کوئی کرپشن ہے تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر پرائم منسٹر کے پاس کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے یا کوئی باوثوق ذرائع سے ان کو معلوم ہوا ہے کہ واقعی 10% جو آصف زرداری صاحب کی روایت تھی ان کو ان کے برقرار رکھا، صحیح، تو پھر کیونکہ پھر اس پارٹی میں تو رہی ہیں نا بہت عرصہ یہ، بہت ایسا، تو اگر وہ انہوں نے برقرار رکھی ہے وہ روایت، تو پھر تو یقیناً ان کا وہاں رہنا نہیں بنتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بحیثیت ترجمان حکومت کی ان کی پرفارمنس کیسی رہی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھئے سچ تو میں تو ان کی پرفارمنس سے کوئی اتنا متاثر نہیں تھا، نہ تو میں ان کی جو آرٹیکولیشن تھی اس سے کبھی اتنا متاثر ہوا، وہ ایک قسم کا مونوٹون تھا ان کا لہجہ بولنے میں، اور بہت زیادہ محسوس ہوتا تھا کہ جو بھی پرائم منسٹر اس کی فلیٹرنگ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ترجمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت کی پالیسیز ہیں ان کو ڈیفائن ان کر کو دیں لوگوں کے ڈیفائن سامنے۔ کریں، صحیح معنوں میں آرٹیکولیٹ کریں اور آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں، اور ایک نیریٹو جو حکومت بلڈ کرنا چاہتی ہے اس کو آہستہ آہستہ بلڈ کریں۔ بدقسمتی کے ساتھ وہ نیریٹو بلڈ نہیں ہو سکا، بلکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا بہت سی جگہوں پہ، بہت سی جگہوں پہ حکومت کا مذاق اڑایا حکومت کا گیا۔ مذاق اڑایا گیا، اور ابھی بھی حکومت کو جو نیریٹو ہے وہ عام پاکستانی اس کو بائی نہیں کر رہا سمہاؤ، کیونکہ حکومت کی جو ٹیم ہے، میڈیا ٹیم ہے یا جو میڈیا مینجمنٹ ٹیم ہے، اس میں کوئی اتنی جان نہیں تھی، اور اس سے پہلے بھی ابھی دیکھیں ان کو 1 سال ہوا ہے نا، لاسٹ ایئر شاید اپریل میں آئی تھیں، جی، اور اپریل کے مہینے ان کو فارغ کر دیا، 1 سال کے اندر ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اب ایک معاملہ تو ان پرائم منسٹر کا یہ بھی ہے کہ وہ تبدیلیاں بہت جلدی جلدی کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسے سیریس کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، کوئی اور سیریس ایشو نہیں ہے، تو کنٹینیوٹی بڑی اچھی چیز ہے۔ ایک بندے کو، مرد ہو عورت ہو، اس کو تقریباً 3 سال تو کم از کم دینے چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے دکھا سکے کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں۔ لیکن سر فردوس ہاشمی کمان صاحبہ پچھلی حکومتوں کے ساتھ رہ کے بھی یہ فرائض انجام دے چکی ہیں اور کوئی اتنی خاص کامیاب نہیں تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو لگایا کیوں گیا تھا۔ پہلا بالکل، سوال تو پھر یہ اٹھتا ہے نا کہ اگر آپ کو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی پرفارمنس کیا تھی، تو پھر تو سارا ماضی جو ہے تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ پھر اس کا جائزہ لیں اور جو بھی آپ ٹیم بنائیں، تو یہ تو ساری دنیا پاکستان میں مانتی ہے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی مانتے ہیں کہ پرائم منسٹر صحیح معنوں میں جو ٹیم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں بنا سکے۔ سر لیکن اب ٹیم کا حصہ بنے ہیں عاصم سلیم باجوہ نہیں، صاحب۔ پہلے ذرا ان کا آ جاتا ہے نا کہ اب یہ کون ٹھیک سی ہے، پارٹی جوائن کریں گی، اچھا، تو اب پارٹی دیکھیں اب یہ انتظار کریں گی، کیونکہ ابھی انتخابات میں وقت ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گی، ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے واپس سیالکوٹ جائیں گی، جو بھی ان کا علاقہ ہے وہاں جائیں گی، اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت ان کو گزارنے کا موقع بھی ملے گا،
لیکن اب یہ پریکٹس نہیں کر سکتی. میڈیکل ڈاکٹر تو یہ ہیں لیکن اب وہ ماضی ہو چکا ہے. اب وہ صرف نام کی حد تک ڈاکٹر ہیں چونکہ ان کو ڈگری ملی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیے کہ کسی چیز کا علاج کیسے ہوتا ہے تو وہ ان کو معلوم نہیں ہوگا, کیونکہ آپ ایسا یہ شعبہ ہے میڈیسن کہ اگر آپ اس سے آؤٹ آف ٹچ ہو جائیں تو پھر سب کچھ آپ بھول بھلاتے ہیں. جیسا مثال کے طور پہ ایک حافظ قرآن ہے, اگر وہ روزانہ تلاوت مطلب نہیں کرتا, ہر روز ایک پارہ نہیں پڑتا, تو 3 سال 4 سال کے بعد وہ حافظ بھی نہیں رہتا, اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے. تو یہی بات میڈیسن میں بھی ہے. تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر میڈیکل آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ پریکٹس بھی کریں, پھر کہیں جا کے آپ کے ہاتھوں میں وہ شفا آتی ہے. لیکن چونکہ یہ پریکٹس نہیں کر رہی ہیں, اب یہ سیاست میں عملی طور پہ آ گئی ہیں کیونکہ ان کو پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے, پیسہ الحمدللہ بہت ہے, تو اس وجہ سے اب سیاست میں ہی انہوں نے رہنا ہے. اب یہ ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں 2023 میں شاید. اب اس وقت تک میرا ذاتی جو اسسمنٹ ہے یہ ابھی انتظار کریں گی, جلد بازی سے کام نہیں لیں گی. 2022 کے قریب دیکھیں گی کہ کہاں معاملہ پھٹ جاتا ہے. آیا پی ٹی آئی دوبارہ الیکٹ ہوتی ہے یا پی ایم ایل این نون جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہوتی ہے, کیا معاملات چلتے ہیں, اور پھر جو ان کے سپورٹرز ہیں مختلف حلقوں میں وہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت, یا ان کو کہاں انکریج کرتے ہیں دھکیلنے میں. تو بہت سی چیزیں فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرے گا. فی الحال بہرحال پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گی اور اکا دکا ہم ان کے بیانات دیکھیں گے اپنی کانسٹیٹوینسی میں, لیکن بہرحال اب تھوڑی بہت ان ایکٹیو ہو جائیں گی, اپنا وقت گزاریں گی اپنی کانسٹیٹوینسی میں, کیونکہ پچھلے الیکشن میں ان کو شکست جو ہوئی تھی اس کو ابھی کوشش کریں گی کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ بھی کھڑی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر یہ فیصلہ بھی کرتی ہیں کہ میں نے آزاد الیکشن لڑنا ہے اگلا, تو یہ کوشش ان کی ہوگی کہ وہ الیکشن ضرور جیتیں, اکثریت حاصل کریں, وہاں جیت کے پھر آئیں تو پھر کوئی پارٹی وہ جوائن کر لیں تو الگ بات ہے. پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی پارٹی. ان کا جھکاؤ ابھی تک کسی طرف بھی نہیں ہے. میرا خیال ایسے لوگوں کا جھکاؤ نہیں ہوتا نا, ایسے لوگوں کا جھکاؤ طاقت کی طرف ہوتا ہے, جو طاقت میں ہے اس کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا. لیٹس پٹ اٹ دس وے, دو اٹ ساؤنڈز مطلب کائنڈ آف کروئل کہ میں یہ کامنٹ دے رہا ہوں, لیکن بہرحال یہ ہماری سیاسی حقیقتیں ہیں, اور ممکن ہے کہ اپنی کانسٹیٹوینسی میں اپنی پوزیشن اتنی مضبوط کر لیں کہ ان کو کسی پارٹی کی ضرورت نہ پڑے اور یہ آزادانہ طور پہ انتخاب جیت لیں, اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کوئی کون سی پارٹی ان کی آتی. تو فی الحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ پیسولی جو ہے انگیج رہیں گے. اس سے پہلے کہ اچھا اب آتے ہیں شبلی فراز اور عاصم صاحب کی طرف. شبلی فراز آپ سب جانتے ہیں کہ احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں, اور اب چونکہ احمد فراز صاحب کا ذکر ہوا ہے اور آپ نے بریک میں بھی جانا ہے تو 2 شعر سنانے کو بہت دل چاہتا ہے ان کا. بالکل ضرور. ایک غزل ہے ان کی جو کہ ہماری, مجھے ان کا نام بھول گیا ہے, ہماری یہ غزل انہوں نے خاتون ہیں بڑی اچھی سنگر ہیں. اب تو خیر غزل سنائی شاید مجھے یاد آ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا, اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا, یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا, یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. تو یہ بڑی خوبصورت, مجھے نام بھول گیا اس خاتون کا جنہوں نے غزل گائی ہے. نیر نور نہیں تھی, کوئی اور ایک خاتون تھیں جن کی بس یہی غزل مشہور ہوئی فرینکلی اسپیکنگ. تو اب شبلی فراز صاحب اور عاصم باجوہ صاحب, کیا ان کو کیوں دو بندوں نے ایک شخص کو کیوں ریپلیس کیا, یہ اب کہانی ہے. سیگمنٹ کے بعد پھر آتے ہیں اور بتاتے ہیں. ناظرین وقت ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں جن کو معاملہ خصوصی لگا دیا گیا وزیر اعظم صاحب کا. تو وہ کہتے ہیں میرے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے لگایا گیا, لیکن کیا ضروری تھا کہ یہ ایک معاملہ خصوصی ایک اور آ جائیں؟ ضروری تھا کہ نہیں تھا, تو عاصم صاحب چونکہ ہمارے دوست ہیں اور ہماری ان سے ملاقات بھی رہتی ہے, لیکن اب کیا میں ان کے بارے میں کہوں. بہت ہی نفیس انسان ہیں, پہلی بات تو یہ ہے.
اور جب یہ DG/ISPR تھے تو انہوں نے اپنا جو فرائض منصبی تھے ان کو ٹھیک طریقے سے نبھایا میرے اور خیال بڑے میں. سیریس لے کے چلے یہ. اور سیریس کچھ کنٹروورسیز بھی ہوئیں، لیکن بالکل. بہرحال میرے خیال میں جو بھی ان کو ان کے اپنے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے مطابق یہ کام کرتے رہے، جو بھی اس وقت نیریٹو چل رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ عاصم باجوہ صاحب ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں پرویز جی. مشرف صاحب کے، اور اس زمانے میں کوئی کنٹریبیوشن کا یقیناً ہے کہ جو مشرف صاحب کی کتاب ہے ان دا لائن آف فائر، اس میں ان کا بڑا کردار ہے. اس کی پبلسٹی میں، اس کو دنیا بھر میں اس کی لانچ کروانے میں اور اس کتاب کو بکوانے میں جنرل باجوہ کا کافی ہاتھ ہے، اور کافی ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جو کتاب آئی. تو اب یہ حکومت نے کیوں کر ایسا کیا کہ ایک طرف تو منسٹر بھی لگا دیا اور دوسری طرف ایک معاون خصوصی بھی لگا دیا. صحیح. تو یہ کچھ بات سمجھ میں آتی تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہوا نہیں. لیکن جو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو شبلی فراز صاحب کو منسٹری آف انفارمیشن کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بنا دیا گیا ہے. جو سیکٹری کا کام ہوتا ہے بنیادی طور پہ شبلی فراز صاحب پولیٹیشین ہیں، سینٹ کے دیکھیں اپوزیشن کے، اور سینٹ میں PTI کے لیڈر بھی وہاں رہے ہیں اور سیاست جانتے بھی ہیں، اور کافی PTI میں پچھلے دنوں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن میں ٹاک شوز ہیں بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ، لیکن ان کو بنیادی طور پہ جس طرح فردوس عاشق اعوان کا ایک مسئلہ تھا نا، کہ مثال کے طور پر اگر وہ بین الاقوامی دنیا کے لیے ٹویٹ بھی کرتی تھی تو وہ ٹویٹ اردو میں کرتی تھی، انگریزی میں نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ انگریزی کا مسئلہ تھا ان کا. حالانکہ میڈیکل ڈاکٹر بھی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی ہو جاتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہر زبان میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آرٹیکولیٹ کر پائے. تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ریچ جو انٹرنیشنل آڈینس پہ تھی بہت کم تھی، لیمیٹڈ تھی. مطلب اگر آپ ان کو BBC کے کسی پروگرام میں بٹھا دیتے تو وہ شاید پرفارم نہ کر سکتی. شبلی فراز صاحب کا مجھے علم نہیں ہے، گو کہ میری ان سے ایک ملاقات ضرور ہے، صرف ایک ہی ملاقات جو ان کے آفس میں ہوئی تھی، لیکن میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ انگریزی میں کتنا اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک اردو کا تعلق ہے وہ تو پرفیکٹ ہے، کیونکہ احمد فراز کے بیٹے ہیں تو باپ کا کچھ نہ کچھ اثر تو آیا ہوگا. تو دنیا میں بہرحال چونکہ PTI کا ایک نیریٹو چل رہا ہے دنیا میں بھی، تو عاصم باجوہ کو چونکہ ایکسپیرینس ہے اس سارے کھیل کا، تو اس میں ممکن ہے کہ ایک آپ ڈویژن آف لیبر دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک آڈینس ہے وہ تو شبلی صاحب اور انٹرنیشنلی زیادہ ایکٹیو ہوں گے عاصم باجوہ صاحب. دوسرا، آج میں 1-2 آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جو ڈیٹریکٹرز ہیں نا ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے، جو بڑے بڑے 3-4 نام ہیں، انہوں نے فوراً آرٹیکلز داغ ڈالے بھارت کے میڈیا میں. ٹھیک ہے. جو وہاں کے میڈیا ہاؤسز میں زبردست آرٹیکلز انہوں نے لگ ڈالے، کوئی یہ مختلف توجیہات پیش کر رہے ہیں. ایک صاحبہ نے لکھا کہ جی یہ تو چونکہ کووڈ-19 کے بعد اب پاکستان میں جو ہے بجٹ آنے والا ہے، تو جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ جو ہے ان کا بجٹ کس طور بھی کم نہ ہو، تو اس لیے لانچ کیا گیا ہے عاصم باجوہ صاحب کو کہ یہ ذرا حکومت میں رہ کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ہے بجٹ، ڈیفنس بجٹ ہے اس میں کٹوتی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے جو ارد گرد کے حالات ہیں وہ بہرحال اسی طرح ہی سنگین ہیں. ابھی بھی LOC پہ آپ دیکھیے کتنی وائلیشنز بھارت کر رہا ہے. تو سیکیورٹی کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں جو کم نہیں ہوئیں. تو اس وجہ سے عاصم باجوہ صاحب کو اس وقت لایا گیا ہے تاکہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر یہ کام اس کام کو یقینی بنائیں. دوسری بات یہ کہ ابھی تک دیکھیے وہ چیئرمین CPEC اتھارٹی ابھی تک موجود ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میرے اپنے خیال میں اگر میں ہوں تو کم از کم ایک عہدہ اپنے پاس رکھوں، جو ہے تو CPEC اتھارٹی کا چیئرمین ہی رہوں یا پھر وہ چھوڑ کے میڈیا کی طرف آ جاؤں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عاصم باجوہ صاحب دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے اگر یہ دونوں عہدے اپنے پاس رکھیں گے. دوسری شنید یہ ہے کہ جو ایک اور صاحب ہیں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں،
اپنا نواز شریف صاحب کے زمانے میں ناصر جنجوعہ صاحب, ان کو شاید سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے. اب یہ کس حد تک درست ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن رومرز چل رہی ہیں کہ شاید وہ سی پیک اتھارٹی کے نئے چیئرمین ہوں. لیکن بہرحال میرے اپنے خیال میں عاصم باجوہ صاحب نے اگر اب یہ ایک رول تسلیم کر ہی لیا ہے کہ وہ اس پی ٹی آئی کی حکومت کے نمائندے بنیں گے, سرکاری ترجمان ان کے ہوں گے, تو پھر ان کو سی پیک اتھارٹی سے الگ ہو جانا چاہیے. کیونکہ سی پیک اتھارٹی جو سی پیک ہے وہ اپنے اندر ایک بہت کمپلیکس پروجیکٹ ہے, اور اس کے لیے فل ٹائم بندہ چاہیے جو کہ اس پہ توجہ دے. اگر ہم نے کام اسی طرح ہی کرنی ہے, جو ابھی تک پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کام اسی طرح ہی ہو رہے ہیں, سارے ایڈ ہاک بیسس پہ کام ہو رہے ہیں, اگر اس طرح ہی کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی سیریسنس آف پرپز ہے, کچھ کام ڈیلیور کرنا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے کہ اس پہ توجہ دیں, اور ان کو اگر جلدی ہی بنانا ہے تو کسی کو بنا دیجئے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو ہے پاکستان میں کچھ سویلین سائڈ پہ اچھے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے, کیوں ہر جو ہے ادارہ ریٹائرڈ فوجی کے پاس جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بھئی اگر عاصم باجوہ بن سکتے ہیں تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ اسپوکس پرسن رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں بناتے آپ؟ ٹھیک ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک ذہن میں ایک چیز تو آتی ہے نا لوگوں کے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ کیسی حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے. پرابلم یہیں سے شروع ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں, اور تھوڑا بہت ہمیں اب ان چیزوں کو احتیاط کے ساتھ آگے لے کر چلنا چاہیے. میرا اگر آپ پوچھئے تو کیونکہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کو سپورٹ کیا ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ایک مینیکین تھاٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ بھئی آپ یا ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں. میں اس کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے سیکیورٹی, وہ بھی اسی ریاست کا ایک بڑا اہم ستون ہے, اور وہ حکومت کا حصہ ہے. بعض اوقات حکومت اپنا نیریٹو خود خراب کرتی ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فوج کو حکومت کا حصہ نہیں سمجھتے. میں تو آج تک اس نیریٹو کو سمجھ ہی نہیں سکا, اور میں نے کئی بار کہا بھی ہے, بلکہ آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن میں ہم کئی بار یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کیا ہے. فوج بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ادارہ ہے, اور وہ ادارہ وزیر اعظم کے انڈر کام کرتا ہے, حکومت کے انڈر کام کرتا ہے. تو ہم یہ بار بار کیوں کہتے ہیں, اپنے نیریٹو کو خود ہی کمزور کرتے ہیں دنیا بھر میں, کہ فوج ایک الگ ادارہ ہے جس کا اپنا ایک جو ہے اپنے معاملات کو وہ خود ہی دیکھتے ہیں, کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے, وہ جو کرنا چاہے کرتے ہیں. بالکل غلط نیریٹو ہے. اس لیے ان لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے جو لوگ ڈیٹریکٹرز ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں, وہ پاکستان میں نہیں بیٹھے بدقسمتی کے ساتھ, وہ انڈین میڈیا میں لکھتے بھی رہتے ہیں اور ابھی تک لکھ رہے ہیں. تو ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کی ان چھوٹی چھوٹی نادانیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے نیریٹو کو ری انفورس کریں. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے, یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے حکومت کے لیے بھی. اور اب عاصم باجوہ صاحب کو I wish him all the best, because if he has been nominated, selected for this job, تو I hope کہ he would be able to deliver and deliver effectively. کیونکہ پاکستان کا جو باہر کا نیریٹو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے اس پہ کام نہیں کیا, اور ہم کئی بار یہاں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہماری پبلک ڈپلومیسی بہت ویک ہے. ہمارے سفراء نہیں آتے ٹیلی ویژنز پہ, تھنک ٹینکس نہیں جاتے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے سفراء کرتے بھی ہوں گے, لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا, ہمیں ان کی پریزنس کی نظر نہیں آتی. نہ ہمارا اوورسیز پاکستانی جو ہمارا ہے ان کو ہم صحیح معنوں میں موبلائز کر سکے ہیں کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کریں. تو پبلک ڈپلومیسی میں اور اکنامک ڈپلومیسی میں بہت سی ڈیفیشینسیز ہیں. تو ممکن ہے کہ عاصم باجوہ صاحب شاید, میں نہیں جانتا, لیکن ممکن ہے کہ اس میں کچھ ڈیلیور کر سکیں. لیکن اگر ان کے جو ہیں آبجیکٹیوز وہ ہیں جن کا ذکر مختلف آرٹیکلز میں جو انڈیا میں چھپ رہے ہیں, اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر وہ ایک وقتی قسم کی چیز ہے, اور وہ اس سے اگر صرف اسی کے ساتھ چمٹے رہنا ہے یا جڑ کے رہنا ہے, پھر تو کوئی فائدہ اس کا زیادہ خاص نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے ہے,
اگر وہ ہے تو پھر تو ہم دعا کرتے ہیں کہ عاصم باجوہ صاحب کامیاب ہوں. لیکن آگے یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ شبلی فراز صاحب میں اور عاصم باجوہ صاحب میں بھی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے نا، جب آپ ایک ادارے میں مثال کے طور پر فارن آفس میں ایک زمانے میں طارق فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب ہوا کرتے تھے. اب سرتاج عزیز صاحب چونکہ بزرگ تھے، طارق فاطمی صاحب بھی بزرگ ہیں، لیکن وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے. تو ہمیشہ ہمارے فارن آفس میں ایک قسم کی ٹسل چلتی رہتی تھی، ایک قسم کا معاملہ ٹینشن رہتی تھی کہ بات کس کی سنیں. سرتاج عزیز صاحب کے پاس جاتے تھے وہ کچھ اور کہتے تھے، طارق فاطمی صاحب کے ساتھ پاس جاتے تھے تو وہ کچھ اور کہتے تھے. تو جو فارن آفس کے لوگ تھے وہ بڑے کنفیوز تھے کہ ہو کیا رہا ہے. اسی وجہ سے بہت سے معاملات میں خرابیاں پیدا ہوئیں. تو یہاں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے جو فارن آفس سے پچھلے زمانے میں تھے. یہاں پہ تھوڑی بہت کوئی ہارمنی ہوگی. ایک دائرہ جو اختیار ہے، یہ دائرہ کار جو ہے، اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کر کے دونوں حضرات یہ آگے چلیں گے. کیونکہ دیکھیے اس وقت پی ٹی وی کے بارے میں بہت کچھ سن رہے ہیں، بہت سی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ پی ٹی وی کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، وہاں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. اسی طرح ریڈیو، شاید پاکستان ریڈیو ابھی تک بچا ہوا ہے، لیکن بہت سے میڈیا کو بہت سی شکایات بھی ہیں، پیمرا کے ایشوز بھی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر اب دو حضرات آپ نے منشے ہوئے تجربہ کار لوگ اب آپ سامنے لے کر آ گئے ہیں، ایک خاتون کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کچھ بہتری ہوگی. اگر وہی مور آف دا سیم والی بات ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا، پھر تو ہم وہیں کھڑے رہیں گے جہاں ہم کھڑے ہیں. تو سر مختصراً کیوں نہ یہ بات کر لیجیے کہ قومی اقلیتی کمیشن میں جو قادیانیوں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں. دیکھیے قومی بڑا سمپل سا معاملہ ہے یہ. اگر تو قادیانی جو ہیں اپنے آپ کو، چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن ہمارے حساب سے تو وہ قادیانی ہیں اور ان کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کو غیر مسلم قرار دے جائے. اگر وہ اپنے آپ کو ان کا لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اقلیتی کمیشن میں تو پہلے خود شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا سارا جو نیریٹو ہے وہ پھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے نا. تو اگر وہ شامل ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک پرنسپلی خود کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا. لیکن اب پرائم منسٹر، مجھے نہیں معلوم کہ حکومت ایک دم اتنا ڈیفینسو پہ کیوں چلی گئی. وہ اقلیت ہیں، ہماری نظر میں اقلیت رہیں گے، ٹھیک ہے جی. اب وہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، اس لیے بہت سے پرابلمز بھی کریٹ ہوتے ہیں. ہمارے مسلمانوں میں کچھ اپریہنشنز بھی جنم لیتی ہیں ان کے حوالے سے. ہمارا ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن قادیانی جو ہیں وہ عیسائی میں بھی بڑے ایکٹیو ہیں، لیٹس پٹ اٹ دس وے. یورپ میں بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور بہت زیادہ بہت رچ ہیں، لیٹ می سے دیٹ بڑے مطلب. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ، لیکن ان کے بہرحال ان کی تنظیمیں جو ہیں وہ کافی پاکستان کے خلاف کام کرتی بھی ہیں، اور میں نے یہ خود دیکھا بھی ہے. اس لیے میں یہ بات کسی سنائی نہیں کر رہا، اپنے تجربے سے یہ بات کر رہا ہوں. اگر یہ اپنے آپ کو اقلیت مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی تھوڑا بہت مطلب ان کا پھر کمیشن میں شامل ہونا ہمارے لیے کچھ مطلب نہیں رکھتا. پھر ان کا حق بنتا ہے، جس طرح کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، قادیانی ہیں، پھر یہ بھی بحیثیت اقلیت اگر کمیشن میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. حکومت نے ایک دم سے کہہ دیا کہ یہ تو خبر ہی غلط ہے، ہم تو ان کو تو شامل وہ نہیں اپالوجیٹک ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ دلائل دینے نہیں آتے ان کو، یا پتہ نہیں کیوں فیصلے کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر وہ پہلے تو میرا اپنا خیال ہے کہ قادیانی خود بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن یہاں پہ چودھری برادران کا کہنا ہے کہ ان کو شامل نہ کیا جائے. چودھری برادران بھی ویسے ہی مار رہے ہیں. دیکھیے نا، کچھ مطلب اب ضروری نہیں ہے کہ جو چودھری برادران کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک بھی ہو. کہتے ہیں یہ غیر آئینی ہے. اب یہ غیر آئینی کیسے ہو؟ اگر وہ اقلیت ہیں، آپ نے ان کو قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، تو آپ ان کو اقلیتی کمیشن سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ اس سے بڑے فائدے ہو جائیں گے. وہ حج اور عمرہ جو کرنے کے لیے جاتے تھے مسلم خود کو ڈکلیئر کر کے تو نہیں جا سکیں گے. لیکن اسی لیے وہ خود بھی شامل نہیں ہوں گے جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک مسلمان نہیں ہیں، آپ کے جو دین میں اور ایمان میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو آپ اس طرف آ جائیے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. لیکن بہرحال یہ کمیشن پتہ نہیں بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، کہیں اور ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. لیکن بہرحال میرا اپنا خیال ہے کہ قادیانی اس سے دور ہی رہیں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ آپ کی لائیو کال شامل کر سکیں. نمبر
ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر مکمل لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی ہے. دوسری طرف انہوں نے ہمارے جو پڑوسی وزیر اعظم ہیں نریندر مودی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انتہائی ڈرپوک انسان ہے جنہوں نے انڈیا کو بند کر دیا ہے. سر اب یہ کس طرح کا سنجیدہ بیان ہے یا غیر سنجیدہ بیان؟ بیانات دینے میں تو ہم سب ماہر ہیں ماشاء اللہ. اب آج بھی وہ کل بھی وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی جس کو میں بدرافیہ کہتا ہوں صحیح. یہ سارا جو ہے لاک ڈاؤن ان کا نکالا ہوا معاملہ ہے. اچھا تو خود بھی ایلیٹ کلاس کا ہی تو ہاں خود بھی وہ ایلیٹ کلاس کے اب میں ان کے انگریزی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, بدرافیہ نہیں کہہ رہا ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو ایلیٹ کلاس کا کیا اس میں معاملہ ہے؟ لاک ڈاؤن تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے یار, بلکہ آپ نے کنفیوژن پھیلائی. پہلے آپ نے کہا کرفیو کیا ہے اور لاک ڈاؤن میں کیا فرق ہے, پھر آپ اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ہم نے قطع نہیں کرنا, دیہڑیوں والے معاملات ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. اب وہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں عوام دشمن ہیں, یہ جو محنت کشوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں. وہ بابا لاک ڈاؤن تو آپ نے خود بھی کر رکھا ہے. مطلب حکومت تو آپ ہیں, حکومت تو آپ ہیں, حکومت تو آپ ہیں, فیصلے آپ نے کیے ہیں. جو اس وقت لاک ڈاؤن اسلام آباد میں ہے وہ سندھ کی حکومت یا تو یہاں نہیں کیا ہوا اور نہ بلوچستان کی حکومت نے یہاں کیا ہوا ہے. اگر اسلام آباد کی حد تک بھی دیکھ لیں, ہم یہ چاہے سمجھتے ہیں کہ 18th امنڈمنٹ کے بعد اختیار جو وزیر اعظم کا صرف اسلام آباد کی حد تک ہے. اس پہ ہم کل بات کریں گے. ابھی ایک کالر کو سامنے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. باسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا باسی صاحب آپ کیوں فردوس عاشق عوان کے لیے اتنے پریشان ہو گئے؟ عمران خان نے انہیں نکالنا نہیں ہے, سیدھے ہاتھ کی کرسی سے ہٹا کے الٹے ہاتھ کی کرسی پہ بٹھا دینا. کون سی کرسی پہ؟ وہ کہیں نہ کہیں کریں گے, نکالتے نہیں ہیں. اگر وہ اسی طرح نکالنے لگیں گے نا, آج تک کتنے واقع ہوئے, وہ فیصل واؤڈا نے جوتا ٹیبل پہ رکھ دیا, کتنے لوگوں نے فراڈ کر لی, کیا کیا کچھ کر لی. کسی کو نکالا وہ ادھر سے ہٹا کے کچھ بات ادھر کر دیتے. شاہد الحسن جہاد کو دیکھ لو, فواد اللہ چودھری کو دیکھ لو, یہ سارے ادھر سے ہٹا کے ادھر کر دیتے. کس کو نکالا؟ اگر نکالنے لگیں گے نا تو ان کے تو سارے بندے ہی نکل جائیں گے. پھر کہاں سے ان کی بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں. اور کل کو ہم خبر آ رہی ہو فردوس عاشق عوان سے جو ہے ایویشن کی, نہیں وہ فارن افیئرس کی منسٹر لگ گئی ہیں, ہو نوز. کہنے کا مقصد خیر منسٹر تو لگ نہیں سکتی جب تک وہ الیکشن جیتیں گی نہیں, لیکن یہ بات ٹھیک کر رہی ہیں پروین صاحبہ, کیونکہ ہم نے فیض الحسن چوہان کا بھی دیکھا معاملہ. صحیح. ان کو ہٹایا پھر لگا دیا. وہ عبدالعلیم خان ہیں, کیا ہیں پنجاب میں, ان کو ہٹایا پھر واپس لے آئے. اسی طرح اعظم صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا نا, سواتی صاحب جو تھے. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, ان کو ہٹایا پھر لے آیا. تو یہ کسی حد تک, لیکن وہ سارے لوگ الیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رہے. فواد چودھری صاحب بھی الیکٹڈ ہے نا. تو یہ ان کی فردوس عاشق عوان صاحب اس ڈسپینسیشن میں جب آئیں تو وہ منتخب ہو کے نہیں آئیں, وہ کسی اور ذرائع سے آئیں. تو اس لیے تھوڑا بہت فرق ہے. لیکن فرین صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اگر کوئی اور 2-3 مہینے کے بعد معلوم ہمیں پڑے کہ دوبارہ اسپیشل اسسٹنٹ ویمن ویلفیئر یا پاپولیشن کے معاملات میں ان کو بنا دیا گیا ہے, ممکن ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ, تو مجھے ہمیں حیرانگی کوئی ہونی نہیں چاہیے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ یہ ڈاکٹر عوان صاحبہ آرام فرمائیں گی. جی کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کاشف زندہ لائیے سے بول رہا ہوں. کیسے ہیں باقی سب خیریت؟ اللہ کا بڑا کرم ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ مجھے آصف باجوہ پہ صاحب پہ تھوڑی سی حیرانگی یہ ہوئی ہے. ویسے حیران تو مجھے نہیں ہونا چاہیے, جیسے پریویسلی حیران ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کہ وہ پالیٹکس میں کیسے مطلب اپنے آپ کو ڈیلیور کر پائیں گے. پالیٹکس پہ ڈرٹی گیم ہوتی ہے آلموسٹ پاکستان میں. تو کس طرح وہ تو شیئر سے آدمی ہے, 2+2=4 والے بندے ہیں. ہاؤ ہی ول مینپولیٹ اٹ ٹو 5, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. پر وہ آگے دیٹس گریٹ, وہ مطلب ان سے پرانا بھی راستہ ہے. اینڈ سیکنڈلی جو ایز پر کرونا وائرس سے کنسرن جو بات ہے کہ لاک ڈاؤن اب تو پاسبل شاید نہ ہو, لیکن پہلے لاک ڈاؤن کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا, کرفیو ٹائپ. پریویسلی جو اسٹارٹ نہ ہوئے تھے, اب تو بڑا مشکل ہے. اس کا نقصان تو بہت رہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, مطلب نو سیکنڈ تھاٹ, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. کہ ہم لوگ نیوز سنے کتنے فوت ہو گئے تھے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ کاشی صاحب, جزاک اللہ. مطلب آپ دیکھیں نا 385 اموات ہو گئی ہیں پاکستان میں, 17,000 زیادہ کیسز بھی ہیں, ریکوریز بھی کافی ہیں, لیکن بہرحال اموات کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے.
اگر آج سے 2 ہفتے پہلے 1.6 تھا تو ابھی 2.1 ہو گیا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ذرا خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. اب یہ معاملات ختم نہیں ہو. کاشف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر شروع میں ہم کرفیو لگا دیتے نا سخت قسم کا لاک تو شاید حالات بہتر ہو جاتے. اب لوگ ایک فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں. اب وہ جو ایک مکمل لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہ تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ پہلی لوگ بہت وہ بھی ہو گیا نا, اعلان بھی ہو گیا کہ 22 مزید انڈسٹریاں جو کراچی کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے 22 مزید انڈسٹریز کھول رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ اب چونکہ دنیا بھی تھوڑا بہت جا رہی ہے, ریلیکس ہو رہا ہے معاملہ, تو پاکستان میں اب یہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ جو اسٹرکٹ قسم کا ایک اسٹرنجنٹ لاک ڈاؤن ہے وہ ہو سکے. تو ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. جہاں تک قاسم باجوہ کی انہوں نے بات کی ہے, سارے ہم پاکستانی ہیں نا جی, ہم سب کا ڈی این اے تقریباً ملتا جلتا ہی ہے. تو ہم جس شعبے میں بھی آئیں گے تو پھر اپنے آپ کو, ہماری اڈیپٹیشن از ویری گڈ, ہم اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں. تو قاضی صاحب ڈونٹ وری, آئی ایم شیور باجوہ صاحب از اے ورسٹائل پرسن اینڈ ہی وڈ بی ایبل ٹو ڈیل تھنگس پولیٹیکلی. پرویز مشرف صاحب دیکھیں نا, فوجی تھے, پارٹی بنا دی اور پھر 10 سال حکومت کر کے چلے بھی گئے. تو یہی ہے, تو ڈونٹ وری, انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ اپنا کرم کرے گا. تو سر جو حکمران اشرفیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہوگا, یہ کون ہے؟ نہیں, اشرافیہ تو دیکھیے اب یہ پرائم منسٹر الجھا رہے ہیں نا, کس کو, اپنے آپ کو الجھا رہے ہیں. اچھا, ہم نے پہلے بھی کہا تھا جو معاونین کی ایک فوج ہے وہ کیا مشورے نہیں دیتی جو مشیران کی ایک پرائم فوج ہے؟ منسٹر کا ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے عمران خان صاحب کا, مطلب پرسنلی آئی تھنک کہ مطلب وہ نہ کرپشن میں انوالوڈ ہیں اور ہی ڈز وانٹ ٹو ڈیلیور سم تھنگ, ڈو سم تھنگ فار پاکستان. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہوتی ہے نا, یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بالکل ڈفرینٹ بال گیم ہے. اب اس کو میرا خیال یہ تھا کہ جب انہوں نے 5 سال چونکہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس حکومت رہی کے پی میں, تو میرا خیال تھا کہ شاید وہاں سے کچھ سیکھ کے آئے ہوں گے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ انہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں دیتا ہوں بی آر ٹی, جو کہ آپ نے فوراً ایمولیٹ کرنا شروع کیا, تقلید کرنا شروع کی پنجاب حکومت کی, تو اس سے یہ مجھے ظاہر ہوا کہ آپ لوگوں کی اپنی جو تھنکنگ ہے, جو آپ پہلے کہتے رہے تھے کہ ہمیں جنگلہ بسز جو ہیں وہ نہیں چلانی, جنگلہ بس نہیں چلانی چاہیے, انفراسٹرکچر تو بعد میں آتا ہے, پہلے تعلیم اور صحت میں توجہ دینی چاہیے. لیکن جب انہوں نے وہ کام کرنا شروع کیے اور پھر جب الیکٹیبلز اپنے ساتھ یہ لے کر آئے, تو مجھے تھوڑا بہت شک پیدا ہونا شروع ہوا کہ اب وہ پی ٹی آئی اس طرح نظریاتی کام نہیں کر سکتی جو عمران خان چاہتے ہیں وہ کریں. کیونکہ جب آپ اپنے ساتھ وہ لوگ شامل کر لیتے ہیں جن کے نظریات کچھ نہیں ہوتے, جو صرف طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تب آپ وہ جو گورننس کے ایشوز ہیں نا ان کو آپ ڈیسائسولی ہینڈل نہیں کر پاتے. اور یہی اس وقت ہو رہا ہے. اگر فردوس عاشق پہلے فواد چودھری کو ہٹایا, ان کو پھر بعد میں منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنا دیا, اس کے بعد تو ابھی فردوس عاشق اعوان 1 سال کام کرنے دیا, پھر ہٹا دیا, اب کہاں جانے والی ہیں. اعظم سلمان صاحب کو چیف سیکرٹری بنایا, 5 مہینے کے بعد ہٹا دیا. اس قسم کی جو تبدیلیاں ہیں نا, جو فوری تبدیلیاں ہیں, یہ شو کرتی ہیں, جو ہم نے کل پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ یہ لیڈرشپ جو ہے نا اس کی کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے. کہ وہ پہلے تو اس میں یہ فیل ہو گئے کہ ٹیم اچھی بنائیں, اور دوسرا ان کا فیلیئر یہ ہے کہ ٹیم بنانے کے بعد ان سے کام نہیں لے پائے, جو کام کنٹرول جو ہوتا ہے نا وہ نہیں رہا. تو اس وجہ سے عمران خان خود ذاتی طور پہ بہت اچھے شخص ہوں گے, ہم سب ان کی بہت بحیثیت وزیر اعظم قدر بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال ریاست کو ایونچولی دیکھیں نا, اب اکانومی کے بڑے برے حالات ہونے والے ہیں اس وقت جو ہے نا. پہلے تو پچھلے سال تک تو تھا کہ چاہے 2%, 2.5% ہمارا گروتھ ریٹ ہوگا. اب لگتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے گروتھ ریٹ ہمارا 1.2 to 5% ہوگا, وچ از الارمنگ, جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھے گی اور بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ابھی بھی جو فیصلے کریں, آپ تھوڑا بہت ایک ایسی ٹیم بنا لیں, بھی 3 سال ہیں ان کے پاس, کچھ ایسا کام کر جائیں کہ اگلے 3 سالوں میں پاکستان جو ہے نا اس کو کہیں کھڑا کر جائیں, تاکہ ایک لیگیسی ان کی برقرار رہے.
ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. برائے مہربانی گھروں سے غیر ضروری طور پہ باہر مت جائیں اور ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.